السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج بڑا ہی اہم دن ہے پاکستان میں. اور آپ کو بتاؤں کہ آج کا دن جو ہے وہ آنے والے پاکستان کے مستقبل پہ بڑا سیریسلی نظر انداز ہوگا. اب وہ آپ اس کو اچھا لے لیں، آپ اس کو برا لے لیں، یہ تو آنے والے دن بتائیں گے، اور ہر ایک کا اپنا مائنڈ سیٹ اور سوچ بتائے گی کہ ہم اپنے فیصلے کس طرح سے کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیوں ہیں اور کس جگہ پہ پہنچے ہیں. میرے پاس آج بڑی خبریں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو مظاہرین باہر نکلے ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے. لوگ اپنا پھنس کے رہ گئے ہیں، کاروبار زندگی جو ہے معطل ہو کے رہ گیا. میں آپ کو مختلف شہروں کی تفصیل بتا سکتا ہوں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کہاں پہ پولیس والوں پہ تشدد ہوا، کہاں پہ موبائل وین کو آگ لگی، کہاں پہ لوگوں کی گاڑیوں پہ پتھراؤ ہوا، اور کہاں پہ مظاہرین کے اوپر جو ہے شدید شیلنگ ہوئی، ڈنڈے ونڈے ان کو مارے گئے، اور 3 مظاہرین جو ہیں وہ بیچارے چل بسے. یہ سب ڈیٹیلز ہیں، لیکن یہ سب ڈیٹیلز آپ کو ہر جگہ سے مل رہی ہوں گی. میں آپ کو اندر کی ایک بات بتانے لگا ہوں، اور یہ بڑی ہی غور طلب بات ہے، اور اس پہ ذرا غور کریے گا کہ ہم کس جگہ جا رہے ہیں اور کس جگہ راستے میں ہم کھڑے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو میں بڑے کنونسنگلی میں کلیم سے یہ بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ ہر مرد اور عورت جو ہے وہ ناموس رسالت کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے اور دینا چاہے گا. اور اس سے قطع نظر اس کے کہ اس کا کس فرقے سے کس مسلک سے تعلق ہے، ناموس رسالت، ناموس صحابہ کرام، ناموس امہات المومنین، ناموس اہل بیت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے زیادہ ان سے پیار کرتے ہیں، اور اسپیشلی جب رسالت مآب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے. یہ تو یہاں پہ ایک بات ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وہ کون سے معاملات ہیں جن کو ڈیل کرتے کرتے یا مس ڈیل کرتے کرتے ہم ان کو اس لیول تک لے آئے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوگی، جا گسائی کا موقع مل رہا. ہمارے دشمن جو ہیں وہ ہمارے امیجز عجیب عجیب دکھا رہے ہیں، اور ان کو مورف بھی کر رہے ہیں، ان تصویروں کو، ان کو فوٹو شاپ بھی کر رہے ہیں، اور ایک عجیب ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہم ایک ٹیررسٹ کنٹری ہیں یا ٹیررسٹ نیشن ہے، کیونکہ ہم موقع دے رہے ہیں ایسی امیجری جو ہے اس کو کریٹ کرنے کا. اب ہوا کیا؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب فرینچ پریزیڈنٹ نے ایک سپیچ کی اور اس میں اس نے گستاخی کی، اور وہ کیا گستاخی تھی کہ جب اس نے کارٹونز چھپنے والے جو تھے، جو گستاخانہ کارٹونز تھے، ان کو اس نے فریڈم آف سپیچ کے زمرے میں ڈیفینڈ کیا، تو پوری دنیا میں احتجاج ہوا. صرف پاکستان میں نہیں ہوا، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، جہاں جہاں اہل ایمان ہیں، انہوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا. دنیا کے کئی ممالک میں فرینچ پروڈکٹس کے بائیکاٹ کرنے کی بھی باتیں ہوئیں، اپیلز بھی ہوئیں، ذکر بھی ہوا، پاکستان میں بھی ہوا. پاکستان میں اس وقت علامہ خادم حسین رضوی صاحب حیات تھے، اور انہوں نے اس کے اوپر کافی پروٹیسٹ کیا. تو حکومت کے لوگوں نے ان کے ساتھ مل کر کوئی ترجیحات طے کیں، اور ایک ریٹن معاہدہ بھی ہوا. اب وہاں پہ انہوں نے، ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو فرینچ امبیسڈر ہے اسلام آباد میں، اس کو ہم واپس بھیجیں، اس کو پیک اپ کر کے بھیج دیں. ٹھیک ہے. اس وقت حکومت کا کیا پرابلم تھا، حکومت، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ یعنی خادم حسین رضوی صاحب تو فوت ہو گئے، وصال ہو گیا ان کا، اور ان کا جو آخری سفر تھا وہ تو ایک فقید المثال تھا. میں نے تو اپنی زندگی میں اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا کبھی بھی. اور کرونا کے باوجود، کووڈ کے باوجود لوگ جو ہے وہاں پہ آئے. ایک سمندر تھا لوگوں کا، لوگ کیا تھے، سمندر تھا. اور اس کے بعد انہوں نے ان کو کندھا بھی دیا اور رخصت بھی کیا، فاتحہ بھی ہوئی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ تحریک لبیک نے خادم حسین رضوی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کو جماعت کا امیر نامنیٹ کر دیا. ہو گیا سب کچھ. اب دوبارہ سے یہ مطالبات شروع ہوئے. جب یہ پہلی بار مطالبے ہوئے اور انہوں نے زور پکڑا، تو حکومت کا سینئر پارلیمنٹیرینز کے اوپر مشتمل ایک وفد، جس میں انٹیریئر منسٹر وغیرہ بھی شامل تھے، وہ جا کے ملے تحریک لبیک والوں سے،
اور انہوں نے ان کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا. انہوں نے تحریری معاہدہ یہ کیا کہ یہ جو ہم اس بات کو، آپ کی جو شرط ہے کہ فرینچ امبیسڈر کو باہر نکالیں، اس کو ہم پارلیمنٹ میں لے آتے ہیں اور پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ ہوگی اور جو پارلیمنٹ فیصلہ کر دے گی تو پھر ہم اس حساب سے فیصلہ کر لیں گے. اچھا، تحریک لبیک والے بھی مان گئے، کیونکہ ایک میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان میں کوئی مرد اور عورت ایسا نہیں ہے جو خدا نخواستہ یعنی ایون ریموٹلی ناموس رسالت کے اوپر کمپرومائز کر سکے. تو یہ بل تو ایک میجورٹی کے ساتھ پاس ہونا تھا، یا یہ ڈیبیٹ جو ہے ایک میجورٹی کے ساتھ اس نے اپروو ہونا تھا. تو سب کو پتہ ہے کہ جب یہ اگر پارلیمنٹ میں آ گیا تو اس کے بعد کیا ہونا. اب بیچ میں کیا ہوا کہ پی ڈی ایم جو ہے اس نے قد اٹھانا شروع کر دیا، اور پی ڈی ایم بہت بھڑک اٹھی تھی اور اس کے بڑے پاورفل جلسے بھی ہو رہے تھے، طاقت کے مظاہرہ بھی ہو رہا تھا، عوامی مینڈیٹ کا بھی مظاہرہ ہو رہا تھا. سوائے لاہور جب آ کے ہوا تو وہ اتنا ایک ویک جلسہ تھا کہ وہاں پہ پی ڈی ایم کی کمر ٹوٹ گئی. خیر وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، لیکن حکومت نے کوشش یہ کی کہ کہیں پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا بوجھ جو ہے وہ تحریک لبیک کے پلٹے میں نہ ڈال دے. اس سے ان کو ایک بہت بڑا مومنٹم ان کو مل جانا تھا اور ریاست کے لیے ایک پرابلم ہو جانا تھا. تو تحریری معاہدہ جو ہوا اس میں یہ تمام شکیں مانی گئیں کہ جی 20 اپریل کو ہم نے پارلیمنٹ میں دینا ہے، ہم نے اس وقت تک دینا ہے اور پارلیمنٹ اس پہ ڈیبیٹ کرے گی، اور سب کو پتہ ہے ڈیبیٹ کتنی لمبی چلنی کتنی نہیں چلنی. مین وائل فرینچ گورنمنٹ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اور خاص طور انڈیا کے ساتھ مل کر انہیں ایف اے ٹی ایف کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا اور پاکستان کے اوپر بڑی کاری ضربیں لگائیں. اور پچھلے 4 مہینے میں آپ دیکھیں کہ انڈیا اور فرانس جو ہیں ان کا آپس میں میل جول کتنا زیادہ بڑھ گیا، اور انڈیا ان کے حق میں سٹیٹمنٹس بھی دے رہا ہے، ان کے جو اینٹی اسلامک اینٹی ریلیجس لاز آ رہے ہیں اس کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ خود ہندوستان میں ہندوستان کی جو موومنٹ ہے وہ اسی طرح مائنورٹیز کو کرش کرنے پہ لگی ہوئی ہے. اب پاکستان کی ریاست ایک کیچ 22 سچویشن میں آ گئی. ایک طرف ان کا اپنا تحریری معاہدہ ہے اور دوسری طرف ان کے اوپر گلوبل پریشر ہے کہ اگر آج فرانس کے وہ سفیر کو ہم نکال دیتے ہیں اپنے ملک سے تو یورپین یونین جس کے 31 یا 32 ممبران ہیں وہ سب کے سب پابند ہوں گے پاکستان کا بائیکاٹ کرنے پہ. اور اس کی پہلی شک یہ ہوگی کہ کسی پاکستانی کو پورے یورپ کا ویزا نہ ملے، دوسری شک ہوگی کہ پاکستان سے ٹریڈ نہ کریں، تیسری شک ہوگی کہ پاکستان میں اپنی مصنوعات نہ بھیجیں. تو آپ کا جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے ایک طرف ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اگر یہ شروع ہو جاتا ہے تو ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے. آج حکومت کو ایکچولی ان لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے جنہوں نے تحریری طور پہ یہ معاہدہ کیا جا کے، اور انہوں نے کیوں ایسی بات کی، کیوں حکومت کے ہاتھ پیر کاٹ کے انہوں نے چند لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی ڈیمانڈ جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی ڈیمانڈ صحیح نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا یہ کام نہیں تھا. اور ریاست جو ہے وہ کبھی اپنی مجبوری اس طرح سے نہیں دکھاتی کہ وہ جا کے ہاتھ پیر کاٹ کے یا باندھ کے جو ہے وہ لوگوں کے آگے رکھ دے. ابھی تک پچھلے 1 سال میں جتنے بھی پرابلمز ہوئے ہیں اس گورنمنٹ کو، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ جسے کہتے ہیں آج دا دن ٹپا دو، آج کا دن آگے کر دو اس کو، کل ٹھیک ہو جائے گا، ڈیفیوز ہو جائے گا، لوگ بھول جائیں گے. یہ معاملہ دیگر معاملات کی طرح نہیں تھا کہ اس کو لوگ بھول جائیں گے. اب اس کو آپ سائڈ سٹیپ نہیں کر سکتے. کل جب ایک ان پرووکڈ یعنی کوئی پرووک نہیں کیا تھا رضوی صاحب نے، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ 20 اپریل کو جب ڈیڈ لائن ختم ہوگی تو 12:01 پہ ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے اپنے مطالبے کے لیے، اگر حکومت تب تک اپنے تحریری معاہدے کے اوپر پابند نہیں رہتی اور اس کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے لیے نہیں لے کے آتی. اب کل ان کو اٹھا لیا گیا. مجھے نہیں پتا کہ ان کے اوپر کوئی پرچے تھے، کوئی الزام تھے، مجھے نہیں پتا انہوں نے کوئی فوجداری کے ان کے اوپر مقدمات بنے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کہیں عدالت کو مطلوب تھے اور عدالت کے حکم پہ اٹھایا گیا، کیونکہ ہمیں ابھی تک یہ باتیں نہیں پتا چلی. لیکن ساتھ ہی یہ بھی مجھے پتا چلا کہ ان کی تحریک کے اور جو سینئر سرکردہ رہنما تھے ان کو بھی اٹھانا شروع کر دیا. یہ واقعہ تو جب ہوا یہ میڈیا پہ لیٹ آیا اور سوشل میڈیا پہ پہلے آنا شروع ہوا. جب سوشل میڈیا پہ آیا تو چند گھنٹے کے اندر 1,62,000 تو ٹویٹس صرف ہو گئی ان کے حق میں. اچھا، اس کے بعد اب یہ گرم ہو گیا، اب رات تک پورا ملک جو ہے وہ جیم ہو گیا. پھر ہر قسم کی خبر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی اسپتالوں میں آکسیجن نہیں ہے،
ایمبولینسز نہیں پہنچی, کوئی ایمبولینس میں ایک مریض جو ہے بیچارہ دم توڑ گیا, یہ سب کچھ ہے. میں آپ کو وہ ڈیٹیل سے اس وقت قطع نظر اس کے, میں آپ کو یہ باور کرانے لگا ہوں کہ اگلے چند دن پاکستان کی سالمیت کے لیے کتنے ضروری ہیں. کیا آج پاکستان اگر فرینچ امبیسڈر کو واپس بھیج دیتا ہے, یورپین یونین کا, یورپ کے جو فرینڈز آف یورپ ہے ان کا, جس میں امریکہ بھی ہے, برطانیہ بھی ہے اور ممالک ہیں, ان کا ٹریڈ بوائیکاٹ کیا پاکستان فیس کر سکتا ہے, ان کا ڈپلومیٹک بوائیکاٹ کیا پاکستان فیس کر سکتا ہے, ایف اے ٹی ایف جہاں پہ بالکل ہم ابھی بھی اڑے میں ہیں گرے لسٹ کے اندر, کیا پاکستان اس کا جواب دہ ہو سکتا ہے جا کے اور ایک یہ کر لے. دوسری طرف یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو کرش کریں, کیونکہ ان سے آپ نے معاہدہ کیا, آپ نے ان سے اگریمنٹس کیے, تو اب ان کی تو ڈیمانڈ ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بالکل صحیح ہے, انہوں نے تو کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت واقعی اس کا حل کرنا چاہتی ہے, جو کہ آج مجھے پتا چلا کہ ایک فیصلہ ہوا ہے انٹیریئر منسٹری کا, اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یعنی امپلیمنٹ کرنی ہے ریٹ آف گورنمنٹ, مروجہ طاقت استعمال کر کے حکومت نے اپنی ریٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے, تمام راستوں کو کلیئر کرانا ہے, اور جہاں جہاں یہ ہیں ان کو وہاں سے تتر بتر کرنا ہے, کوئی مزاحمت کرے گا تو اس کو گرفتار کرنا ہے. کل پہلا روزہ بھی ہو جائے گا پاکستان میں, اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی سگنیفیکنس اگر آپ دیکھیں کہ رمضان کے ساتھ جب یہ چیز لنک ہوتی ہے تو اس کے ریمیفیکیشنز کس لیول تک پہنچ جاتے ہیں. اب ریاست پاکستان کے پاس دو راستے ہیں, ایک تو یہ کہ تمام دنیا کو اپنے خلاف کر لے اور الگ تھلگ ایک آئیلینڈ بن کے رہ جائے آج کے زمانے میں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان وزراء کو یا ان پارلیمنٹیرینز کو جنہوں نے ایک اس قسم کا معاہدہ کیا جس کی پاسداری ہو ہی نہیں سکتی تھی, ان کو پہلے جو ہے جواب دہ کرے اور ان کے معاہدے جو ہے لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرے, اور اس کے بعد پھر وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک پراپر یعنی ان کو سمجھائے کہ بھائی ہم کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد اپنی جو ہے فورس امپلیمنٹ کرنے سے پہلے اس کے بعد جو ہے ان کو باور کرائے کہ یہ پاکستان کس کرائسس میں ہے. اگر تم باقی پاکستانی ہو اور پاکستان کے خیر خواہ اور ہمدرد ہو تو اس طرح سے سوچو, اور پھر یہ بھی بتائے کہ ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے, کیونکہ جو وہاں پہ اس نے گستاخی کی وہ خاکے چھاپنے کے لیے کی بات, اور جو فرینچ پریزیڈنٹ نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی, اس کی تشفی کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم, اس کو کیا یونائٹڈ نیشنز میں اٹھا رہے ہیں کہ نہیں, ہم اس کو یورپین پارلیمنٹ کے اندر اٹھوا رہے ہیں کہ نہیں, ہم اس ایشو کو ان فورمز پہ ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ نہیں کہ جہاں پہ وہ میٹر کرتا ہے. تو اب بڑا ہی ایک کیچ 22 سچویشن آ گئی ہے حکومت وقت کے لیے, بلکہ پورے پاکستان کے لیے. اگلے 3 سے 5 دن جو ہیں وہ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ ہم نے اب مزید کتنا پیچھے جانا ہے اور کتنا آگے جانا ہے. بڑے سوچ کا مقام آ گیا. آپ بھی مجھے اپنی اس پہ رائے دیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں کیا حل ہے اس کا, کیونکہ اب پوری قوم کو مل کر اس بات کا حل نکالنا ہے اور اس پہ اجتہاد کرنا پڑے گا. یہ کوئی ون آف چیز نہیں ہے کہ جس کو اوپر ہم سو جائیں گے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا یا رفع دفع ہو جائے گا. اس کا کیا حل ہونا چاہیے, کیا ایسا سلوشنز ہیں کہ جو ان کو بھی قابل قبول ہوں اور ریاست کی بھی اس میں جو ہے وہ مجبوریاں جو ہیں وہ آڑے نہ آئیں, اس کا جواب ضرور دیجیے گا. اس میسج کو اتنا سرکولیٹ کرے کہ ہر ایک تک پہنچ جائے اور وہ سوچے ایک دفعہ بیٹھ کر کہ آج آپ اگر وزیر اعظم ہوں, آپ جو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کا فیصلہ کیا ہوگا, مجھے ضرور بتائیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ اپڈیٹ, اللہ حافظ.